محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم اکرام اللہ ساجد صاحب منڈی بہاولدین سے، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں توفیق بخشی، ہم سب بھائیوں نے مل کر اس پروگرام کے لیے کوششیں کی۔ اللہ ہم سب کا محنت کرنا، آپ بھائیوں کا یہاں تشریف لانا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے محنتیں کی ہیں، کسی نے دام میں در میں سکھ نے اس کے ساتھ مالی تعاون کیا۔ اللہ سب کا یہاں کوششیں کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے بعد میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری درخواست کے اوپر یہاں تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور آپ بھائیوں نے اپنا یہ قیمتی وقت بنا لیا ہے۔ اکثر ہمارے یہ حضرات کہتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، یہ قیمتی وقت ہے جو آپ نے مسجد کے اندر گزار لیا، اللہ ہم سب کا قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں، فضیلت الشیخ محترم جناب مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب حافظ اللہ گجرانوالہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ موسمی شدت کے باوجود آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کوٹلی لوہارا شرقی کی جامع مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اخلاص عمل، اخلاص نیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان ہی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نوع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے انبیاء، رسل، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، وہ انسانوں کے اندر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کے بھی بات کرے، اللہ سے کوئی سچا اس کائنات میں ہو سکتا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اب سب سے بڑھ کر سچائی وہ ہے، اور اس کی ہر بات حق اور سچ ہے۔ پھر قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسمیں اٹھانے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس چیز کی، اس عمل کی، اس شخصیت کی، شریعت کے اس حصے کی عزت، توقیر، شرف اور اس کا جو مقام ہے، اس کی جو برتری ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے حضرت انسان کو انتہائی بہترین پیدا کیا۔ اب ایک نعمت وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ اگر خالق مالک کو پہچانے اور نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری کرے، تب تو اس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اگر انسان ہونے کے باوجود اپنے خالق مالک کا حق نہ جانے پہچانے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایسی نعمت کہ دنیا کی کوئی نعمت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، ایمان کی دولت، پھر تو آپ یقیناً اللہ کی جنت میں ضرور بھی ضرور چلے جائیں گے۔ اور اگر ایمان کی دولت نہیں، اور انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور وہ کتنی سخاوت کرنے والا اور عبادت کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ
आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थके होंगे, और अल्लाह उनकी थकावटों की कोई परवाह नहीं करेगा, अल्लाह उनको जहन्नम रसीद कर देगा। अब उम्मती होने के कुछ तकाजे हैं। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। पैदाइशी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले जो हैं, क्या वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्नो जमाल के तज़किरे आते हैं, ये नोट निछावर करते हैं और ये झूम झूम जाते हैं, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की बारी आती है तो ये घूम जाते हैं। कोई अपने आप को अहले हदीस कहलवाने वाला हो या अहले सुन्नत, उसने अपनी जिंदगी अपने मजहब को चंद सुन्नतों और हदीसों तक महदूद कर लिया है। खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है और इतने ही हम अहले सुन्नत हैं। और वो अहादीस जो दूसरों पर लगती हैं वो बड़ी याद है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो फरामीन जो अपने नफ्स के खिलाफ लगते हैं वो हमारे अहले हदीस भाइयों को भी याद नहीं। बड़ी माजरत के साथ। इसका बुनियादी सबब क्या है? इसका बुनियादी सबब यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जात है, मनसब नबूवत और रिसालत और बहसीयत नबी रसूल, जो आपकी हैबत है वो हमारे ज़हनों पर नहीं है। आपकी जो हैबत है वो हमारे ज़हनों पर नहीं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया जाता है, सीरत को मनाया नहीं जाता। बल्कि मनाने वाली जो बातें हैं वो सीरत अपनाने में रुकावट है। अगर जश्न और मीलाद ये त्योहार है और इसका मनाना इबादत है, रब की रजा है, होना तो ये चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल को मस्जिद के अंदर पांव रखने को जगह ना मिले कि लोग नमाजों के पाबंद बन गए। उन्होंने अज़म कर लिया हलाल और हराम में फर्क करेंगे, और उन्होंने लोगों के हक जो मारे हुए थे वो छोड़ दिए। अब जिन जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने मना किया है हम वो चीजें पहुंच कर करते हैं। पहुंच कर कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि तमाम मकातिब फिक्र कहते हैं ना करो। देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, शिया हो, सब शादी ब्याह की रस्मों के खिलाफ हैं। और तब मैं किसी भी मजहब और मसलक की परवाह नहीं करता, और उस वक्त हिंदुओं की पूरी पूरी नकल करता हूं। मसलकी गैरत दिलो दिमाग के अंदर नहीं, बल्कि रसूम और रवाज जो है उसका अपने आप को पाबंद बनाया हुआ है। अब कुछ चीजें, मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ढोल सरंगियां तोड़ने के लिए दुनिया में मबूस किया है, मत बजाओ। इन्होंने कहा हमने तो बजानी है, सोना आया सज के गलियां बाजार, हम तो बजाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ओ भाई, ओ बेटा, इसको भी ले जाओ, शाबाश। ये पीछे बच्चे खुसर फुसर कर रहे हैं, इनको भेजें जी, उठा दे जरा, कोई बात नहीं, तकरीर जो है इंशाल्लाह बाद में भी हो जाएगी। मजलिस के अंदर मुस्तकिल खराबी का सबब बनने, बेटा यहां से उठ जाओ, सब उठो, शाबाश। देखिए आप अहले हदीस हैं, एक मसला है हदीस का। अल्लाह के नबी ने नाबालिग बच्चों को मगरिब के बाद घरों से बाहर निकलने से मना किया है। इशा की नमाज पढ़ने के लिए आए, बाप के साथ फौरन घर चले जाए। तो मजलिस के कमा कुहू फवायद हमें तभी मिलेंगे जब हम हदीस पर अमल करेंगे। इन बच्चों को उठाए, उठ जाओ बेटा, शाबाश।
اٹھ جو شاباش، چلو گھر سب. جو بیٹا اپنے گھر میں جا کے سو جاؤ. توجہ ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب بات سمجھ لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جوگیا رنگ نہیں پہننا مصفر. ہم نے جوگیا رنگ جو ہے وہ مذہب کا اور تصوف و طریقت کا، اللہ کے قرب کا نشان بنا لیا. فرمایا مصفر رنگ نہیں پہننا، ہم نے پہنا. ڈھول نہیں بجانا، ہم نے بجائے. رقص و سرور کی مجلسیں اللہ کے نبی نے منع کیا، ہم کرتے ہیں. اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے. اگر نافرمانی کا نام محبت ہے اور صرف نعتیں پڑھنے کا نام محبت ہے اور صرف جھوم جانے کا نام محبت ہے تو یہ محبت مکے کے مشرکین آپ سے بہتر کرتے تھے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اور لائے ہوئے دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں اس کی اور چند مثالیں دیتا ہوں. یعنی ان مثالوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک کام کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس سے رک جانا. زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا. اب مسلمان کا کیا کام ہے؟ زنا کے قریب نہ جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. لا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایوہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. سانو اللہ دے نبی دے نال بڑی محبت ہے. محبت کو ہم سیلیبریٹ کریں، جشن اور تہوار کے طور پر منائیں، اور آپ کی شریعت کی کھلم کھلا مخالفت کریں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مومن اور مسلمان اور عاشق رسول ہیں. ای خیال استو محال استو جنو، یہ تیرا جو خیال ہے تجھے جہنم کے اندر لے جائے گا. کیوں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ کے نبی حکم دے وہ کرنا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جس کام سے اللہ کے نبی روک دیں اس کام کے قریب نہیں جانا. اب میں اس کی اور چند مثالیں دیتا ہوں. یہ تو وہ گناہ ہیں جو معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن اور اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والے اس کا ارتکاب کرتے ہیں. ہو نبی کی پیدائش کا دن اور پاکستان کے اندر شراب مہنگی ہو جائے، پورا سال اتنی شراب کی قیمت نہ ہو کہ جتنی اس دن قیمت ہو جائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے، نشاور جو چیزیں ہیں، رجسن پلید ہے، من عمل الشیطانی، شیطان کا عمل ہے. اظہار ہو رہا ہے محبت مصطفیٰ کا، اور مہنگی کون سی چیز ہو گئی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
اب میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، آپ نور من نور اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں عبداللہ، مولوی کہتے ہیں نور من نور اللہ. دوسری مثال، نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. قرآن کا دوسرا مقام. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں عالم الغیب اللہ ہے، میں عالم الغیب نہیں. اگر میں عالم الغیب ہوتا بڑی بلائیاں جمع کرتا اور کوئی تکلیف نہ مجھے چھوتی. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں آپ عالم الغیب ہیں. اب آئیے قرآن مجید کا تیسرا مقام. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. قرآن وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ وہاں نہیں تھے. مکہ ہے تو مدینہ نہیں، مدینہ ہے تو مکہ نہیں، تبوک ہے تو حنین نہیں، حنین ہے تو طائف نہیں. حضرات اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں ہوں، اللہ فرماتے ہیں آپ وہاں موجود نہیں ہیں. تو ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ ہر جگہ ہی موجود ہیں، آپ ہر جگہ ہی موجود ہیں. اور یہ جو نظریہ ہے اتنا خطرناک ہے، اس سے منصب نبوت اور رسالت نعوذ باللہ وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہوں اور آپ کے سامنے برائی ہو اور نبی علیہ السلام اس سے روکے نہ. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اب آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں. آج کی میری جو گفتگو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک گفتگو کا پیغام جو غیر اہل حدیث ہمارے دوست احباب ہیں ان کے لیے. میں لڑانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو جوڑنے کے لیے آیا. اور ایک جو پیغام ہے وہ اہل حدیث بھائیوں کے نام ہے. ہمارے نام جو پیغام ہے آپ کا کردار و عمل اتنا اعلیٰ اور معیاری ہونا چاہیے کہ عمل کی خوشبو سے لوگ متاثر ہو کر کشاکش آپ کے مسلک کے اندر چلے آئیں کہ یہ با اخلاق، با کردار، دیانتدار، امانتدار، خدمت گزار بہترین لوگ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے جو بد خلق ہے اس کا عقیدہ درست بھی ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. عقیدہ درست ہو بندہ بد خلق ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اور کافر بھی ہو لیکن ہو اخلاق والا، ہو کردار والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عزت شرف سے نوازتا ہے. اور اس کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے کہ یہ میرے بندے سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے. یہی بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنے الفاظ میں کہی ہے کہ مسلمان بادشاہ ظالم ہو اللہ اس بادشاہ کی مدد نہیں کرتا، اور کافر بادشاہ ہے پر عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ نے یہی بات قرآن مجید میں کہی ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر میرے نزدیک ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کا ایمان بھی اچھا ہے اور اس کا عمل بھی اچھا ہے. ایمان بھی اچھا اور عمل بھی اچھا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ داڑیاں ہم نے رکھی ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اندر ایمان ہے اور باہر بھی ایمان. لیکن اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لے اور داڑھی کی آڑ میں لوگوں کا مال لوٹے، لوگوں کی عزتوں سے کھیل کرے، وہ بدتر ہے. اور اس سے وہ آدمی 1000 درجے بہتر ہے جس کی داڑھی تو نہیں ہے، وہ زانی بھی نہیں ہے، وہ مکار بھی نہیں ہے، وہ حرام خور بھی نہیں ہے، وہ ڈکیت بھی نہیں ہے، وہ چور بھی نہیں ہے، وہ مال دبانے والا بھی نہیں ہے. وہ آدمی بہتر ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو دلوں کا زنگ ہے وہ کیوں نہیں اترتا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک ہے بخار. بخار جو ہے یہ صحت ہے یا بیماری ہے؟ اور بولتے نہیں بھائی یار، کوئی ڈارے تو انہوں. مجھے اگر بلایا تو پھر جواب بھی دو. میں نہ نعرے والا مولوی ہے نہ سبحان اللہ والا مولوی ہے. میں نے یہ ایکو باندھی اس لیے کروائی ہے کہ تمہیں میری گل دی سمجھ آوے. بخار جو ہے یہ بیماری ہے. تے بخار جدوں ہوندا ہے بندے نو، بخار طبیعت ہے کہ کیفیت ہے؟ کیفیت ہے. تاری ہوندی ہے دیہاڑے 2 دیہاڑے 3 4 ختم ہو جاتا. جڑا مومن بندہ ہے نا او دے تے گناہ کیفیت دی طرح ہوندا ہے. تے جس لے گناہ ہو جاندا ہے پھر ڈرتا ہے، دل نہیں ہے نکلوندا، دل نہیں ہے کھلوندا، ڈرتا ہے. اور جو باغی ہے اس پر نیکی کیفیت کی طرح آتی ہے. اس پر نیکی کیا کس کی طرح بھائی؟ کیفیت. چھوڑو یار، گوز پر مسکرانا بھی جو ہے یہ خلاف سنت عمل ہے. چلو یہ مسئلہ ضمن آ گیا. اگر کسی بندے کو ایسی حاجت محسوس ہو تو وہ انسانوں سے، افراد سے دور جا کر اپنی ایسی حاجت کا اظہار کرے، نہ کہ مجلس کے اندر، کہ لوگوں کے لیے بھوک کا اور ہنسی مذاق ٹھٹے کا سبب بن جائے. یہ آداب بھی سیکھیں اللہ کے لیے. اب نیک آدمی جو ہے اس سے گناہ ہو تو وہ بخار کی طرح کیفیت آئی، ختم ہو گئی، پھر وہ ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور جو گناہ گار ہے، پکا رب کا باغی ہے، اس پر نیکی جو ہے وہ کیفیت کی طرح ہوتی. علماء کو سنا، عزم کیا آئندہ سے نہیں کروں گا، پھر کرتا ہے. گناہ اور بغاوت کے اندر فرق ہے. گناہ ہوتا ہے وقتی طور پر عقل پر پردہ پڑ گیا، لیکن ایک آدمی گناہ کو ہلکا سمجھ کے مستقل کر رہا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بغاوت ہے. اور یہ بغاوت اتنی خطرناک ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسے اس بغاوت سے توبہ نصیب نہیں ہوگی. اسی حال کے اندر مر جائے گا. اسی حال کے اندر اس کی دکان کے اندر ملاوٹ کا سودا پڑا ہے، مر گیا. زنا کی چیزیں پڑی ہیں، مر گیا. اور اللہ کی قسم ہے کئی بندے ہیں بدن سے کپڑے اترے اور زنا کی حالت کیفیت میں اللہ وہیں پر روح قبض کر لیتا ہے، وہیں پر روح قبض کر لیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کو ہلکا سمجھتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. جب لوگ مرتے ہیں مولوی صاحب کوئی ہے نہلانے والا، علماء جاتے ہیں، آؤ بیٹو، آؤ بچوں، آؤ بھائیوں، اپنے باپ کو، بزرگ کو، بیٹے کو، بھائی کو غسل دو. بدن جو ہے وہ نیل کے نشانوں سے بھرا ہوتا ہے، جیسے کسی نے ڈنڈوں سے مارا. ICCU روم کے اندر 6 مہینے تف ان کی بو آتی ہے.
انسان اپنے کھلے ناک کے ساتھ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، ناک کو لپیٹ کر ڈاکٹر اندر جانے دیتے ہیں، اندر جو ہے مردار کی تف ان کی بو آتی ہے، انسانی ناک اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سبب کیا ہے؟ یہ تکبر کے ساتھ دنیا کے اندر پھرنے والے جھوٹے رب جو ہیں آج موت کے لیے ترستے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے پھر ان کو فوت کرتے ہیں ان کے بدن روئے نہیں چھوڑتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر فرشتے ان کے منہوں پر بھی مارتے ہیں، جسموں پر بھی مارتے ہیں، اور ان کی شکلیں مرنے سے پہلے بگڑ جاتی ہیں، اور ان کے جسموں پر نیلوں کے نشان دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اس کی اولاد کو پیغام دیتے ہیں، دیکھ رب کے باغی کا انجام اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ کیا اب بھی تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو؟ ایک تو اس کیفیت سے ہم باہر نکلیں تو پھر ہمیں پتا چلے کہ سنت کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ اب آئیے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ تجھے آکھو گے مولوی سانو تے ہاں سدیا سی، سانو جنت دے وچ واڑے تے سانو ڈرائیے ہوندا ہے۔ میری تو بات نہیں ہے یار، بات بلا کیا ہے؟ ایک آدمی کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹیاں ہو گئی ہیں لیکن اس کی طبیعت نہیں بدلی، وہ ویسے کا ویسے ہی رب کا باغی بے حیا ہے، اس کی نظروں سے اس کے ہاتھوں سے لوگوں کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تجھے بیٹی دی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ 3 تبدیلیاں تیرے اندر آ جائے، تیری زبان محتاط ہو جائے، تیری آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے، تیری سوچ گہری ہو جائے کہ اب میں نے کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ نہیں اٹھانی، زبان سے کلمات نہیں نکالنے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا لخت جگر ہے اور پھر میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تیرے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو نہیں، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مساجد سے یہ جو جوتے چرائے جاتے ہیں ذرا یار غور کرے آرے، مسیطہ نے وچوں جڑے بندے جوتیاں چوکدے نے، نمازی نے کہ بے نمازی نے؟ بول کے دسو مینوں۔ نمازی نے، اسی اندر بیٹھے ہیں نا، نمازی نے۔ این تے نہیں کدی ہویا کہ کوٹلی لوارا شرکی اسی اندر بڑے نماز پڑھنا آستے تھے مگر وہ بے نماز پہنے وہ ساری جتیاں چوک کے لے گئے، ایسے تو نہیں ہوتا یار۔ سبب کیا ہے؟ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی سے، فحاشت سے، گناہ سے روکتی ہے۔ حج بھی کیتی جانے ہیں، لہو بھی پیتی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی ہونے ہیں، ہیرا پھیریاں بھی کری ہونے ہیں، تسبیحاں پھیرنے ہیں، دل ساڑا کوئی نہیں پھیردا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا وجہ ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ مومن بندے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ لباس پہننے کا ایک مزہ ہے، جوتا پہننے کا بھی مزہ ہے، غسل کرنے کی بھی ایک لذت بشاشت ہے، کھانا کھانے، چٹپٹی باتیں کرنے سننے میں بھی ایک مزہ ہے، میاں بیوی کے تعلق میں بھی ایک مزہ ہے۔ پر دنیا کی تمام لذتیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میاں بیوی کے تعلق سمیت دنیا کی تمام لذتیں جو ہیں وہ نماز کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی کان پہ خارش کر رہا ہے، کئی بندے نماز دے وچی میں نے دیکھا تراویحاں پڑھتے ہیں، ایک جیب دے وچ مونگ پھلی پائی، ایک ریوڑیاں پائیاں نے، نماز دے وچی کھائی ہوندے نے۔ یار ذرا غور کرو، بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے جوتے چوری کرے۔ میری جو مسجد ہے متمول علاقے کے اندر ہے، لوگ وہاں پہ مالدار ہیں، غریب نہیں ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اس سے بھی اوپر کو پتی ہوگی، اتنے مالدار ہیں۔ رمضان کے اندر آئس کریم تقسیم ہوتی تھی،
تے ایک لے کے جیب وچ پا لینی تے پھر اگے ہاتھ کرنا اے دے آج مینوں نہیں ملیا. غریب آدمی ایسا کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. امیر مالدار ہو کے بندہ ایویں دے کام کرے. ہماری مسجد کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب تو کوئی جوتا نہیں اٹھایا جاتا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, غریب آدمی جوتے نہیں اٹھاتے, بہت کم. انہوں پتہ میں کہہ دی جوتی چک لئی تے پھرنا تے میں پنڈ دے وچ ہی ہے. پانی کسی ویاہ خوشی غمی تے پتہ لگ جانا فلانے نے فلانے دی جوتی چکی. یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, جس کا میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں. کیمرے نے کیپچر کیا تو یہ عادات کن کی ہیں جو کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہیں مالدار. دیکھا جوتی بڑی چنگی ہے, نہیں رہا گیا پاک دے اللہ دے سپرد. ہاں اس کا سبب یہ ہے کہ من حیث القوم ہمیں انڈا چور بنایا گیا. ہمارے والدین ہمیں چوریاں سکھاتے ہیں, ہمارے والدین ہمیں چگلیاں سکھاتے ہیں. اور بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ کو, اس کو اٹھا دیں نہیں یہاں سے, اس کو اٹھا دیں. ہمارے والدین ہمیں چولیاں سکھاتے ہیں, ہمارے والدین ہمیں چگلیاں سکھاتے ہیں. چاچا کی پیا کردا ہے, ماسی کی پی کردی سی, فلانا کی پیا آندا سی, خود سکھاتے ہیں. اور جھوٹ ان کو خود سکھاتے ہیں. باہر دروازے پر کوئی آیا ہے, جا کار کہہ دے میں کوئی نہیں, وہ آندا ہے میرا ابو آندا ہے میں کار کوئی نہیں. اور کی ایسے ہی بات ہے. حضرات آئیے اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. آواز باہر نہیں آ رہی جی؟ اچھا جی, اب اوپر والا مائک جی سیدھا کر دیا میں نے, انشاءاللہ اب جائے گی. جزاک اللہ. اب یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں نا, یہاں پر بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جوان 20, 22, 25 سال کے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, 30 سال کے بھی, 40, 50 سال کے افراد بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے سب سے برا اسے اگر کوئی بندہ لگتا ہے نا تو اس کا باپ برا لگتا ہے اسے. کیا سبب ہے؟ آج والدین کے اگر ہم حقوق بیان کرتے تو نوجوان جو لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی جی ایک تسی ساڈے ظلم کری ہوندے ہو تو اتے بڈھا ساڈا ساڈے ظلم کری لگی ہوندا ہے. انہیں ڈانگ موڈے تے رکھی ہے, پکڑ وائی ہوندا ہے. تے جے مسیتے ہونے ہیں تے مسیتے تسی پڑھتے ہوندے ہو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تے جے انجی تساں کام رکھیا تے میں اگوں تو مسیتے کوئی نہیں جاؤں گا. بات سمجھے, یہ وہ معاشرتی بیماریاں جو تمام مسلمانوں کی ہیں, وہ بریلوی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ وہابی ہے. اور شیطان نے یہ کچرا ہی ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں کیوں ہیں, اسلام کون سی نعمت ہے, محمد رسول اللہ کون ہے, ان کی سیرت کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے. ایسا زنگ ہمارے دلوں پہ چڑھ چکا ہے. اب آئیے اس معاشرے کا سب سے مظلوم ترین جو کردار ہے نا, سب سے مظلوم ترین کردار وہ باپ کا کردار ہے. جن نے پیوان دے گستاخ نے نا, انہوں نے اپنی ماں بڑی چنگی لگ دی. انہاں گڑیاں دے مگر لکھیا ہوندا ہے ماں کی دعا سے, بھئی پیو تیرا بددعا کردا رہے تیرے لیے. ذرا غور کیجئے گا. حالانکہ باپ سے 2 رشتے ہوتے ہیں انسان کے, کہ ایک وہ باپ ہے, ایک اس کی ماں کا خاوند ہے. 2 رشتے ہیں. اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے ذرا غور سے سنیے. اس کی ابتدا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں نے بیویاں خاوند بنائے سکون کے ذریعہ, محبت و مودت کے لیے. ہمارے ہاں کیا رواج ہے یار, میرے سمیت جننے بھی تسی بندے بیٹھے ہو نا, جدو ساڑی شادی ہوئی ہے, شادی تو پہلا کوئی بندہ ایمانت دار نال دسے انہیں کسی عالم دین دے کولوں مت لئی ہوئے کہ ہون شادی تو پہلا میں نے دسو
خامند کی احکام نے میں زندگی کیویں بسر کرنی ہے. کبھی کسی آدمی نے من حیث القوم جیسے ہر پاکستانی کے اندر چوری کا فالٹ ہے, پاویں مولوی ہے پاویں عام آدمی, ہر پاکستانی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. ہر پاکستانی گل کروں گا صحیح منصبے وے اپنے نفس دے خلاف ہی گواہی دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے, ہر پاکستانی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے, ہر پاکستانی وہ چور ہے پاویں آنڈے جنہ چور ہوئے جتی جنہ چور ہوئے. کئی بندے بڑے دیانتدار بنن گے, 100 دا نوٹ لبے نا او پائی کی دا اللہ کو بڑا من ڈر لگتا ہے لے لو, تے 5000 دا لبے تے ڈور جیب وچ پا لین گے. تے کئی اٹھ مولویاں نو نات خواہاں نو اٹھ کے 5-5000 دیاں ویلاں کران گے, لوکاں دے پاویں کروڑاں دینے ہون, بینک ڈیفالٹر ہوئے تے سودیہ ہوئے جواریہ ہوئے, اٹھ کے مولویوں نے پہ ویلا کرائے گا بھی پتہ لگے لوکاں نو ایرے کو بڑا مال ہے. یہ کیا دیانتداری ہے؟ اب خرابی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو نہیں سکھایا گیا کہ شادی سے پہلے شادی کے احکام کیا ہیں. اسلام کے اندر اگر نماز زکوٰۃ کے بارے میں چند صفات ہیں تو شادی اور زندگی کے بارے میں سینکڑوں صفات ہیں, ہزاروں صفات ہیں. آئیے آج سیرت النبی اور محبت مصطفیٰ ہم پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسی دلدل کے اندر دکھیلا ہے کہ جس کے اندر بس دنیا کی محبت ہے, بس دنیا بس دنیا بس دنیا, دنیا کی محبت. اور یہ دنیا کی محبت اس نے نہ مسجدوں کو چھوڑا ہے, نہ کسی اور چیز کو چھوڑا ہے, نہ مولویوں کو چھوڑا ہے. یہ تھے کہ یہ ٹریکٹر لے لو آپ ہی جانچ آ جائے گی. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پہلے طریقہ سیکھے ٹریکٹر چلانے کا, پھر ٹریکٹر لے لے. پہلے گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھے پھر گاڑی ڈرائیو کر لے. کہتے ہیں اور چیز لے لو, کمپیوٹر لے لو, جانچ آپ ہی آ جائے گی. اب اس کا نقصان کیا؟ پامے کو تھلے دے کے بندہ مار دے, دیواریں توڑ دے, مالی نقصان کر دے, اشیاء کا مالی نقصان کر دے, گاڑی کا نقصان کر دے, اس کی پرواہ نہیں ہے. اناڑی جو ڈرائیور ہیں وہ بیٹھتے ہیں گاڑیوں پر لاکھوں کا نقصان کر دیتے ہیں. مالی نقصان کرنا اس قوم کے لیے معمولی بات ہے, لیکن کسی چیز کو سیکھنا یہ اپنی گستاخی اور توہین سمجھتے ہیں. آپ ہی آ جائے گی. اب ہوتا کیا ہے جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے, یہ 2 باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں. جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے ماں چیک کرے گی, ماں وہ چیک کرے گی میرا منڈا بڈی کے تھلے تے نہیں لگ گیا, وہ ٹیسٹر لائے گی, بڈی کے تھلے تے نہیں لگ گیا. اب انسان تو ایک ہے نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں نے شادی کی ہے اب تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو. وہ چیک کرتی ہے, باپ چیک کرتا ہے, بھائی چیک کرتے ہیں, بہنیں چیک کرتی ہیں. رہی کسر یار کر چھڑ دینے, او جدوں دی تیری شادی ہوئی ہے تو بڈی دے تھلے ایڈا لگ گئے سانو تو کدی نظر ہی نہیں آیا. ذرا غور سے سنتے جاؤ. اب ہر طرف سے اس کی کھچائی ہے. انہیں شادی دے کی تیسی سکون نو, یہ تے میں وقت نو پھڑ کرتا. اما وکھرے ترنکے مار دیئے, ابا تنکے وکھرے مار دے, پہنا پرما او آندیاں جانیاں گلاں کر دیاں نے. اور جو بیوی ہے وہ بھی بیوی ہے, وہ آندیے سجنا میں سارا کچھ تیرے آستے چھڑ کے آئی ہیں, تو کدھر جانا ہے. وہ بھی اس کو کس کے رکھتی ہے, بندے کا کچومر نکل جاتا ہے. ہاں اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ اور یار اسلام کا مسئلہ سمجھ لو. کوئی گجر ہے تے پامے کوئی عوان ہے تے پامے کوئی شیخ ہے, دھیان میرے حل کر لو. اب شریعت تمہیں سمجھانے آیا ہوں, اللہ کی شریعت. اپنی زندگیاں ان کو جنت بناؤ, پھر دین پہ چلنے کا مزہ اور سواد بھی آئے گا. حضرات
اب آئیے رشتے جو ہیں ان کے اندر کیسے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جب خاوند اپنی بیوی کے منہ سے اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی برائی سنتا ہے نا, اگر سن لے تے سمجھو اوتھے کوڈی انہوں پہ گئی ہے, حلق چ پھنس گئی ہے. جو عورت اسلام کی تعلیم ہے, سن لو عمر صدیق کی بات, جو عورت اپنے خاوند کو اس کے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے توڑ دے گی, وہ بڑی خطرناک عورت ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, وہ عورت قیامت کی نشانی ہے. جب تیری اولاد جوان ہوگی تو تیری اولاد کو بھی تجھ سے توڑ دے گی. اور کئی کملے ماں پیو تو بھی دور, بھینا پراواں تو بھی دور, تو پھر کی آندے نے اے کسے دی سکی نہیں, نہ انہیں میرا ماں پیو رہن دیتا نہ بہن پرا رہن دیتے. ہن بچے جوان ہو گئے نے تے ہن انہوں کی آندی ہے, ساری زندگی تہاڈا پیو ویکھ لو میرے تے کنے ظلم کردا رہیا. ہاں ساری زندگی ہوتا کیا ہے, وہ بوڑھا, اس کو دبانے کی ضرورت ہے, تھکاوٹ اتارنے کی ضرورت ہے, اس کو چومنے کی ضرورت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی جو سوچ ہے وہ بزرگوں والی ہے, پر اس کی عادتیں بچوں والی ہے. انہوں چاہتا کہ میرا بچہ مینوں جفے پائے, مینوں چومے, میری داڑھی نو, میرے متھے نو. تے ماں وہ آندھی ہے بڑا ظالم ہے پیو توڑا, ساری زندگی نہ مینوں. ایک ایک بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں نفرت ڈالتی ہے اپنے خاوند کی. خطرناک ترین عورت ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ مرد کی نالائکی سے. زندگی میں میرے بیٹے میرے بھائی اپنی بیوی کے منہ سے تو نے اپنے ماں باپ کی بہن بھائی کی برائی نہیں سننی. دروازہ بند رکھ, یہی تیرے لیے خیر ہے. تو نے کھول دیا, یہ بیوی یہ عورت جو ہے کل کو تیری اولاد کو تیرے خلاف کر دے گی. اور جاؤ پورے پاکستان میں جن جن بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پیچھے ماں کا کردار ہے. انہیں پتران دے تو پہ انہوں قتل کروا دیتا ہے. او پہ آ جائے. اب ایمان والی جو عورت ہے وہ کیا کرتی ہے, ذرا اس کی مثال بھی سن لو. تجھے بڑے مولوی سنے ہون گے پر کوڑیاں گلائیں سن لو, تھوڑا فائدہ دے. ایک صحابی ہے جس کا نام ام طلحہ صحابیہ ہے. ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچہ بیمار تھا. خامن جڑا ہے وہ مزدوری کرن گیا سی تے مزدوری سی بڑی سخت, مزدوری بڑی سخت تھی. اب خامن کے آنے سے پہلے بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا, فوت ہو گیا. اس عورت نے کہا کہ اگر میں نے اپنے خامند کو بتا دیا کہ بچہ فوت ہو گیا, میرا خامند تو بیچارہ بے چین ہو جائے گا, آرام کا موقع نہیں ملے گا, تھکاوٹ نہیں اترے گی. گھر میں آیا, پتر دا کی حال ہے, انہیں آخیا آرام آ گیا, سکون پا گیا, راحت وچ ہو گیا. بدن سے روح جو نکل گئی, بندہ میت راحت میں. اب حدیث کے اندر ہے اس نے اپنے خامند کو نہیں بتایا, وہ رات سویا, بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا. جب صبح آئی اب ام طلحہ رو رہی ہے. عورت تھی نا, خامند کا آرام پورا ہو گیا نا, رو رہی ہے. کیا ہے اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا پتر فوت ہو گیا. اس نے کہا کب فوت ہو گیا؟ یہ تیرے آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بڑے غصے کے ساتھ اٹھا, سیدھا اللہ کے نبی کے پاس. یا رسول اللہ, بڑی ظالم عورت ہے, جنہوں اسی نے پنجابی بڑی چنڈال بی بی, اتنی سخت دل. اب خاوند پہنچا, پیچھے بیوی پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے کہا ام طلحہ, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے خاوند کے آرام کے لیے اس کو نہیں بتایا کہ میرے خاوند کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نبی نے کہا بالکل درست کہتی ہے. نبی علیہ السلام اتنے متاثر ہوئے اس عورت سے, اتنے متاثر ہوئے, آپ نے وہیں پر وہ ہاتھ اٹھا لیے,
فرمایا آسمان کے بادشاہ تیرا نبی کہتا ہے اس کرما والی بی بی نو پتر عطا کر. اللہ نے پتر دیا. آئندہ سال ابھی بیٹا پیدا ہوا, ہاں جی پیچھے ہٹ جاؤ, میں نے اللہ دے نبی دے کول لے کے جانا ہے. میرے بیٹے دے حلق تو تھلے اگر کوئی شاید جائے تو نبی پاک دا تھوک مبارک جائے. اللہ کے نبی کے پاس آگئی, یا رسول اللہ یہ تواڈیاں دعاواں نال اللہ نے دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے آپ نے اپنے دانتوں میں کھجور کو چبایا. کھجور چبانے کے بعد نرم کیا اس بچے کے نا منہ میں, جب اس کھجور کو رکھا تو وہ پچاکے مار کے نا پچاک کر کے فرمایا آپ تعجب کرو, ویکھو بچہ یہ انصاری جڑا ہے کنا کھجوراں نال پیار کر دے رہے, بال کھجور کھا گئے. حضرات یہ زندگی بڑی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. معیار دورے ہیں, دورے معیار. مولوی فیل ہیں, بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں, رشتے کر دیں تو آندے نے جی ساس سورے دی خدمت بھی قرآن دی اس وچ کوئی نہیں. ذرا گل سن دے جائے دیو. بیٹی تو خاوند کا بستر بچھانے کی بھی پابند نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. بد دماغ بنا دے نا اپنی تیاں نو, علم دے غبار تے گیس دی بنیاد تے تیاں دے کے کوشش کر دیں لوکاں دے پتراں نو پٹ لئی. اور لوگوں کی بیٹیاں جب ان کی طرف ہوتی ہیں, ساڈا جی چاہ ہے جی اسی نوح دے ہاتھ دا پکیا کھائیے, جوائی بڑا چنگا ہے جویں ساڈی تیاں دی اوویں کر, تے نوح بڑی ڈین اینے پتر نو اپنے مگر لا لیا. رشوتیں لیتی ہو مائی صاحبہ, کڑے لیتی ہو, کانٹے لیتی ہو, زیور سناتی ہو, گھر کی چیزیں بتاتی ہو, پہلی بہو کا سامان بتاتی ہو, ایل سی ڈی کے انچ بھی بتاتی ہو, پہلی تے 16 انچ دا لے کے آئیے. اور پھر جب وہ گھر کا سامان لے کر کے آتی ہے اور رشوت کے کانٹے اور کڑے بھی, تو تے تھی بنا کے لے آندہ ہی نہیں, تو تے میڈم بنا کے لے آندہ ہے, انہیں پھر تینوں ککھ نہیں مننا, تیری کوئی عزت نہیں کرنی, تیرا کوئی حیا نہیں کرنا. اب دوسری بات, میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تے جڑا پیو ہوندا ہے نا آندا تواڈیاں جڑیاں ماسیاں نا بڑیاں نعوذ باللہ, یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اے بڑیاں کنجریاں نے, نانے بڑے پیڑے, نانکے تواڈے, مامے بڑے. اب رشتے یہ ہوتے ہیں یا خالہ ہے, ماموں ہے, یا چچا تایا ہے, یا پھوپھی ہے, یہ رشتے بننے کے اور کون سے رشتے ہیں یار. ماں کی آندی ہے, وہ آندی تواڈے چاچے بڑے پیڑے نے لٹ کے کھا گئے. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے. باپ ننیال کی محبت نہیں پہنے ہونے دیتا, اور ماں جو ہے یہ ددیال کی محبت پیدا نہیں ہونے دیتی. اور بیت میں پس کون جاتا ہے, اولاد پس جاتی ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا العم سلم ابی, تیرا چاچا تایا تیرا باپ ہے. بخاؤ کیڑا اہل حدیث اہل سنت ہے اپنے چاچے نو باپ سمجھدا ہوئے. عمر صدیق تمہیں آج مسئلہ بتا کے جا رہا ہے, لکھ لے, میں جماعت کا مناظر خادم ہوں, پکی ٹھیٹ بات تجھے بتا کے جا رہا ہوں. چچا اور تایا کا شریعت کے اندر اتنا حق ہے کہ چچا اور تائے کا نام باپ کے طور پر بھی لکھنا جائز ہے. دادے دا تے تائے چاچے دا نام باپ دے طور تے لکھنا بھی جائز ہے. اتنا حق ہے اس کا. قرآن مجید میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
याकूब ने अपने पुत्रां नूं इकट्ठा कीता, दसो मेरे तो बाद किस रब नूं मनोगे, किहदी इबादत करोगे? उन्हें आख्या सी अपने आबा जिहड़े साडे बाप ने उन्हां दे इलाह। बाप कौन? इब्राहीम, इस्माइल। अब इस्माइल हजरत याकूब के चाचा थे, हजरत याकूब के चाचा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाला जो है ना ये माँ है। खाला क्या है? ਇਹਦਾ नाम मासी क्यों है? मासी। अल्लाह अकबर। कितने तुसी यार चंद हदीसां चुकी फिरदे हो ते समझदे हो असीं मजहब दीन दे ठेकेदार। हाँ जी, मासी, मासी, मासी है। मैंने अपने बच्चों को ना सिखाया, मेरा बेटे जो ना खाला के एक दिन आ गई आंटी, मैं खबरदार खाला दे लफ्ज कुरान दी इस दिन ऐसा अपने बच्चे को ये सिखाने ने, आंटी अंकल उधर बाहर ही लै जाओ किधरे कालियां बागाल। एडा सानू एहसास कमतरी नहीं कि साडे बालों को अंग्रेजी आनी चाहिए, हमें एहसास कमतरी है कि हमारे बच्चों को आयतें हदीसें आनी चाहिए, दीन ईमान आना चाहिए, बस इसकी फिक्र है। हजरात अब आगे चलिए। बहू का इंतखाब दीन की बुनियाद पे नहीं हुआ। इत्थे चमड़ियां दी प्रस्तश हुंदी है भाजी, बोली लगदी है हुसन दी बुनियाद दे उत्ते बड़ी मादरत दे नाल। यहां पे खूबसूरती की प्रस्तश हो, पूजा होती है, किरदार कोई नहीं देखता यहां पे। और गंदमी होना अगर ऐब होता तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिराज की रात मेरी मुलाकात हजरत मूसा से हुई, हजरत मूसा का रंग गंदमी, हजरत मूसा का रंग गंदमी। वही है, दीन की बुनियाद पर इंतखाब नहीं किया। अच्छा, पहले लोगों की ये सोच थी कि जड़ियां धीयां ने ना खांदे पींदे घरांदे जानियां चाहिए ने, कोई उन्होंने महरूम ही ना रहे। हुण भैड़ा रिवाज पै गया है, पुत्रां वास्ते भी मालदार घराने लभदे ने भी खांदे, कल नूं जो साडे पुत्रां ते कोई मुसीबत, गुमान ही भैड़े ने। हालांकि अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि अल्लाह दे नाल हमेशा गुमान अच्छा होना चाहिए। मेरे भाई बैरूने मुल्क हुंदे ने, वो मैनूं पैसे भेजदे ने ते मेरा बैंक विच अकाउंट है। तुहानूं पता है इत्थे कोई शै खरीदिए ना शहरां च टैक्स वाले पै जांदे ने, वो कित्थों लैणी वो पैसे? वो फिर वाइट मनी शो करनी पैंदी है, वो बैंक विच अकाउंट है। एक दिन ना मैनू उथों ना बीबी का फोन आ गया, तुहाडे नाल बड़ा जरूरी काम है, मिलो। मैं कहा या अल्लाह किहड़ी बीबी जिन्होंने मेरे नाल जरूरी काम है? ए जी बैंक चो मैं बोल रही आओ। मैं गया, उन्हों की साढ़े कोल एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ओ ना जे तुसी मर जाओ। मैं मर तू, तेरे मुंह च खाक, तू मर। हाँ जे तुसी मर जाओ तो असी तुहाडियां बच्चियां नूं ऐ देंगे। अंदाजा करो, मेरे रब के साथ अच्छा गुमान है, मेरे रब के साथ अच्छा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने यह बात कही है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के साथ, मेरा बंदा मेरे साथ हमेशा अच्छा गुमान रखे। मेरा अपने रब नाल चंगा गुमान है। मेरा रब इंशाअल्लाह तेरी सोच तो वध के मेरे धीआं दे चाह करन वाला है। मैं तो नहीं सी रब नूं चिट्ठी पत्र पाया कि या अल्लाह जी मेरे घर पैदा कर दे। दसो मेरे समेत तुहाडे चों किसे बंदे ने अपना वजूद अल्लाह कोल मंगिया होवे? दसो हाँ ईमानदारी नाल। मैं बैंक वाले बनो, बंदे दे पुत्र बनो, रब ना बनो। ये उत्ते वे अल्लाह। अब भाई क्या होता है जब बच्चा हो गया ना, बच्चा जरा गौर से सुनना, अब बच्चा हो गया, बच्चे को शऊर आ गया, वो क्या चाहता है? दुनिया में हमारे बच्चों की दुनिया हम है, बाप माँ चचा मामू खाला पुफी, ये है। मैनू एक बंदा कहन लगा, आंदा मेरे दिल च बड़ी हसरत है। मैं कहा दी ए काश मेरी कोई पुफी होती। मैं तू तो बड़ा खुश नसीब है, तेरी पुफी कोई नहीं। ये तेरे पुफियां लोगों के घर नहीं वसन देंदियां, क्यों भाई इंज ही हुंदा ना। इको ही फेरा पांदियां ने, उस तो बाद
وہ آندھی ہے میرے بندے دی چال ٹور ہر شے بدل جاندی. جو بہنیں ہوتی ہیں نا بہنیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھائیوں کے دلوں میں رہتی ہیں. بہنا رشتہ ہی ایسا ہے. وہ ماڑی جی کو گل کر جاندی ہے پھوک مار جاندی ہے تو بندے دی ٹور چ فرق پہ جاتا ہے. بڑی بڑی اللہ والی بھی ہیں اچھی عورتیں. اب آئیے بات کو سمجھنے. بچہ جو ہے 3 سال کا ہے 4 سال کا ہے 5 سال کا ہے وہ آپ کے ساتھ یاری ڈالنا چاہتا ہے. کیا ڈالنا چاہتا ہے؟ یاری. اب میرا ہون میں کروا ہے نا تو میرا بچہ میں کی پیاندہ سی دیکھ لینا صبح فجر مجھے آپ نے اپنے ساتھ پڑھانی ہے. یعنی وہ ویند ہے کہ میرا پیو کیڑے کما تو خوش ہوندا ہے. سلوار اتے رکھے نا ٹکھنے تو میں خوش ہونا. وہ ہر ٹائم ستیاں جاگدے سب تو پہلا انہوں نے اٹھدیاں دیکھنا ہے. ٹوپیوں نے سر تے رکھنی. چھوٹا سا بچہ ہے. بیٹیاں بڑی ہیں بیٹے چھوٹے ہیں. نمازیں ساری ماشاءاللہ مسجد میں پڑھتا ہے ٹچ. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے. اب کھانے پینے میں بھی مجھے نقل کرتا ہے لباس میں بھی نقل کرتا ہے. اب اس کی خواہش کیا آتی ہے میں نو باہر جاندیا نال لے جائے گپ شپ میرے نہ مارے. اب ہوتا کیا ہے وہ آندہ میں جانا ہے باہر. اب آندہ چل چل اندر چل. لوگ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے بچوں کو مارتے ہیں. موبائل کی وجہ سے بچوں کو مارتے ہیں. گاڑی پہ سکریچ ڈال دیے سکریچ. اور شریعت کا مسئلہ ہے اللہ نے اگر تجھے بیٹا دیا ہے اب تو چوکیدار ہے. مال والا دنیا کے اندر آ گیا ہے. میں ایک دن موبائل آندہ 30,000 پیدا گھر میں لا کے رکھا. میرے بیٹے نے نا وہ نے ویسن دے وچ رکھ کے تو ٹوٹی کھول دیتی. گھر والے جڑے نے انہاں دسیا بھی موبائل جڑا نا وہ اللہ دے سپرد ہو گئے. میں کیویں اے ممدی نے ویسن چ رکھ کے تے پانی دی ٹوٹی کھول دیتی. پہلا مینوں وٹ تے بڑا آیا پر میں کہ بھئی بچے دی گل سن لئیے کی آندا ہے. میں کہا ممدی جی بابا. میں کہا کی کیتا ہی؟ کہتا ہے وہ نا میں کھانا کھا رہا تھا نا تو میرے ہاتھوں کو گھی لگا ہوا تھا نا تو میں نے پھر موبائل پکڑا تھا نا تو پھر گندا ہو گیا تھا نا پھر میں نے اس کو دعا صاف کر دوں. اب بچہ اپنی طرف سے وہ میری خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے ابے کو خوش کراں کہ موبائل کو ایسے صاف کر دوں. میں نے اسے ساتھ لگایا چوما. اور میں کہا پتر یہ سارا تیرا میں ان چوکیدار پاویں پان پاویں تروڑ پاویں جو مرضی کر. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی نہیں آج تک کبھی اپنی اولاد کو نہیں مارا. ہر بندے کے دل میں اس کی ماں کی محبت ہوتی ہے لیکن میرے دل میں میرے باپ کی محبت زیادہ ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. میرا باپ بڑا عظیم انسان تھا اللہ والا. قاری صاحب کے پاس ہمیں ڈالا مسجد میں ناظرہ پڑھنے کے لیے. کیا کہا قاری صاحب پڑھنا پڑھانا قسمت مقدر ہے. میرے پتر نو ماریا نہ جے میرے بچے نو ماریا نہ جے تہاڈی بڑی مہربانی. میرے تو اس ہے افسرو میرے بچے نو ایتھے کی آندے نے پیو آندے جی ہڈیاں ساڈیاں تے چم تہاڈا. یار کتنا ظلم ہے. اور اتنا بچوں کو مارتے ہیں اتنا باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے. شاید مجرموں چوروں ڈکیتوں کو اتنی مار نہیں پڑتی جتنا باپ مارتا ہے. ڈابے مارن گے سوٹے مارن گے نیل پا دیں گے ہڈیاں تروڑ دیں گے. مینوں دس دیو مارن دے نال کوئی بندہ شیخ الحدیث بنیا کوئی افسر بنیا ہوئے کوئی بندہ دس دے. آج تک نہیں بنا. اصل میں ہے کیا امام ربیہ وہ کہتے ہیں جڑا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا پھر اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے سواری اس کی نافرمانی کرتی ہے اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے. اولاد کے اندر اگر غصہ بغاوت آئی ہے نا تو کیا کرنا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا
ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اور میاں تہجد پڑھ، اشراق پڑھتے اللہ نے کہا یا اللہ نے نیک کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے والدین کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ لوگ کی آندھے نے مولوی جی دعا کرو، میں نہ جا اپنے پیو دے کو دعا کرا کملیا میری قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تیرے بارے تے اللہ دے نبی نے کہتا ہے پیو پاویں کافر بھی ہوئے اولاد دے بارے بعد دعا کر دے یا دعا کر دے تے اللہ دی دعا نو قبول کر لیندا ہے۔ یہ تے کملے باپ کافر بھی ہو، زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، اگر باپ اولاد کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ جا کے اپنے پیو دے کولو دعا کرا، ماں دے کولو دعا کرا، ساڑھے کل دعاواں کران دے پھر دیو۔ ایک آدمی آفت کے اندر پھنس گیا، جیل سے اس نے مجھے فون کیا، کہتا آفت جی دعا، میں کہا ماں باپ زندہ نہیں، اندھا ماں زندہ ہے تے پرا دے نال رہندی ہوں، میں کہا اپنی ماں نو راضی کر، ماں دے کولو معافیاں مانگ، پیر چوم، گوڈے چوم، متھا چوم، ماں کو کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر، اللہ کی قسم ہے اگر تیری ماں نے سینے سے تیرے لیے دعا کھول دی نا اللہ جیل دے سارے دروازے تیرے واسطے کھول دے۔ اچھا بچوں، اسی بچے نال نا یاری نہیں پاندے، جنہیں بھی ایتھے بیٹھے نا جبروت بابے کوڑے، بڑی وہی معذرت نال، میں آپ بھی باپ ہاں، اللہ نے بنایا ہے، کیا وجہ ہے ہم بیٹوں سے دوستیاں نہیں کرتے، پھر بیٹا اپنی زندگی کو ہم سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اب جب بچہ جوان ہو جاتا ہے 6 فٹ کا ایسے چوڑی اس کی چھاتی ہے، ابرا سینہ ہے، اندر باہر اچھلتا آتا جاتا ہے۔ اب باپ کیا چاہتا ہے؟ باپ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یاری ڈالوں۔ جب چھوٹا تھا باپ اسے ڈانٹتا تھا چل اندر، اب یہ جوان ہے بابا نیڑے نیڑے ہوندا ہے تے منڈا کی آندا ہے ابا جی اندر چلو، اندر چلو۔ تو نے یاری نہیں ڈالی، اس کا نتیجہ ہے جوان اولاد ہے، اس نے آج تیرے ساتھ یاری نہیں ڈالی۔ اور ایک مسئلہ سن لو، آج کی مجلس کی آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی زندگی میں تم پہلی مرتبہ سن رہے ہوگے، 10 سال سے پہلے کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی استاد اپنے بچے کو مار ہی نہیں سکتا اللہ کی شریعت کے اندر۔ 10 سال سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا۔ اخبار کے اندر آیا ہے ایک آدمی نے رینچ مار کے اپنے بچے کا ہاتھ توڑ دیا، رینچ مار کے، معصوم بچہ سی، اور بعد میں پشیمان ہوا، بڑی معافیاں مانگتا پھرے۔ ہاتھ کیوں توڑا؟ انہیں دیکھا میرا پتر وٹا پھاڑ کے نہ تے گڈی دے اتے لکھدا پیا، غصہ آیا، اس نے رینچ مارا، ہاتھ توڑ دیا۔ اچھا بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا، پٹی شٹی کرائی تے گڈی دے اتے نالے پڑے تے نالے روے۔ گڈی دے اتے پتر نے کی لکھیا؟ آئی لو مائی پاپا۔ انہوں کی پتا بیچارے، جب اولاد دے دے اللہ پھر تو چوکیدار ہے۔ مال کن کا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ، اوے میرا کھاندے ہو، جھوٹ گال جے۔ جیڑا بندہ بھی کھاندا ہے یا ماں پیو دی وجہ تو یا اولاد دی وجہ تو، حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے بچوں اور تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، مالاں دی وجہ تو۔ اب یہ مسئلہ سن لو، مار نہیں سکتا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء سب، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، مارنا نہیں ہے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر مارنا ہے، تو مارنا کتنا رہے؟ مکے نال نہیں، مکے سے بھی نہیں مارنا، فوقذہ موسیٰ فقضیٰ، مکے سے نہیں مارنا، سوٹے سے نہیں مارنا، بیعت سے، رسی ہو گئی، رسی کار پئی ہے نا، رسی پھاڑ کے مار لئی، بیلٹ مار لیا چمڑے دا، اور کی 100 مار رہے نے 50 مار رہے نے، تو مار مار کے انہوں بتاؤں بنا دینا، نیل پا دینے نے، ہڈیاں توڑ دینی ہیں، نہیں۔ ایک مجلس میں 10 سے زیادہ مرتبہ مار ہی نہیں سکتا۔ اگر 10 سے زیادہ مرتبہ باپ مارے گا وہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا، ظلم کر رہا ہے اس وقت۔ اولاد کو محبت کرو، پیار کرو، وقت دو، ان سے دوستیاں لگاؤ،
پھر کیا ہوگا؟ منڈا باہر ہی نہیں جائے گا، وہ پیو دے نال ہی کیڑیاں پہ پائے گا، کبھی اس کے گھٹنے چومے گا، کبھی پاؤں چومے گا۔ اللہ جانتا ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کو دیکھا ہے، بھائی نالائق ہے، ماں اس کے ساتھ، ماں نے کہا اس بیٹے کی شادی کر دے، اس نے کر دی، کام کروا دیا، نہیں چلا، باہر بھیج دیا، 10 مرتبہ لاکھوں روپے اس نے لگائے، نقصان، اس نے شادی بھی ناکام ہو گئی، بندہ جو ویلا ہوئے تھے، بڑھی پھر کئی جڑی ہو پرواز کر جاندی نے، کاٹنے جڑی صبر کرنا لیا۔ ماں نے کہا جی پھر شادی کر دے، منو آندا آفا جی ہن کی کراں؟ میں کہا کرنا کی ہے، اے جنیاں تینوں رونقاں رب نے لائیاں نے نا، اے سب تیریاں ماں دیاں دعاواں تے اللہ دا فضل ہی۔ تے ماں دے پیراں دے وچ جا کے سر دھر دے، تینوں کہے اماں میں بھی تیرا ماں تے میرا مال بھی تیرا وے تے مرضی بھی تیری ہے۔ ایسے یار ایک باپ ہے جو 5 بیٹوں کو پالتا ہے، اور جب 5 بیٹے جوان ہوتے ہیں ان کے لیے ماں باپ کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سعودیہ کی عدالت ایک 60 سال کا شخص بوڑھا رو رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا اسی 2 بھراواں دوواں دے وچ نا ریس لگی سی، میں آندا ماں دی خدمت میں کرنی ہے، چھوٹا آندا ماں دی خدمت میں کرنی ہے، میں اپنے بھائی تے مقدمہ کر دیتا، جج نو آکھیا کہ میری ماں چھوٹے بھرا دے کو رہندی، حکم کرو میرے کو روے کرے، میں خدمت سیوا کرنی ہے، کھوانا پیانا ہے، تے ماں نو جج نے طلب کر لیا ہے، تے جج نے اماں نو پوچھے ہے تو کدے کو رہنا ہے؟ تے اماں نے آکھیا میرا پتر جڑا چوکھا ہے نا، وہ چھوٹا جڑا ہے نا، وہ دل میرے چوکھا پیار ہے تے میں وہ دے کو رہنا ہے، میں آج مقدمہ ہار گیا، میری ماں میری قسمت چ نہیں آئی، میں اس گل دا رونا ہے، اس بات اللہ جانتا ہے، میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماں جو ہے ماں باپ ترستے ہیں، پوتریاں پوتریاں نو، نواسے نواسیاں نو، یہ جنانیاں ظالمہ ایسیاں عورتاں نے، اللہ انہاں دے شر تو بچائے، پوتریاں نو دادے دا دور کر چھڑ دیئے نے، تھوڑا دادا تھوک بڑی سڑتا ہے، جراثیم نے دیکھو، اس نہیں، ہاں جی۔ اب آئیے بھائیو، وہ کیا بات ہے، آخر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے معاشرتی طور پہ اللہ کے نبی نے زیادہ عورتوں کو نصیحت کی ہے، مرد بگڑے گا، بگاڑ کا جو اثر ہے محدود ہوگا، عورت کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے، بیٹی ٹھیک ہو جائے پورا گھر ٹھیک ہو جائے، ماں ٹھیک ہو پورا گھر ٹھیک ہو جائے، دادی ٹھیک ہو پورا گھر ٹھیک، حضرات بیوی ٹھیک ہے پورا گھر ٹھیک ہے۔ ایک عورت کی تبدیلی معاشرے کی تبدیلی ہے، اور فرد کی تبدیلی کے اثرات ہمیشہ محدود ہیں، اور اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا ہے کہ میں نے جہنم کے اندر تمہاری کثرت کو دیکھا ہے، کثرت کو دیکھا ہے۔ آئیے ہم اپنے بچوں سے محبت کریں، ان سے محبت کیسی؟ ان پہ تشدد نہیں کرنا۔ اچھا جی تشدد 10 سال کے بعد کر سکتا ہے، کب تک؟ بالغ ہونے تک، جب بچہ جوان ہو جائے پھر نہیں مارنا، پھر جوان بچے نو پھر دعاواں کرنی ہیں، بس دعاواں کرنی ہیں۔ شادی کی جلدی کوشش کرو، بیٹوں اور بیٹیوں کی، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ مالدار ہونے کی دوڑ اور ریس سے باہر نکلو، نفس کے خلاف جہاد کرو، اور اس کے کچل کر اللہ کا مطیع اور فرما بردار بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کی داڑیوں پہ اور آپ کے اہل سنت اور اہل حدیث ہونے پر اعتماد کریں، اور اس اعتماد کی آڑ میں آپ ان کے مال سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رہے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ سنت کو مانتا ہوں مگر حدیث کو نہیں، جاہر ہے ایسا آدمی، سنت اور حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے،
حدیث قرآن کا نام ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا قرآن کے اندر ہے. اور دوسری آیت وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو اللہ کی بات بھی حدیث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی حدیث ہے، اور یہ دونوں ہی قرآن کی آیتیں ہیں. یہ بندہ جاہل ہے بیچارہ، اس کو نہیں پتا. دائیں سے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین سب پہ اپنی رحمت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جے چاندے انہاں تواڈیاں اولاداں نیک ہو جان تے ماں پیو واسطے بڑی دعا کریا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بیٹے کی نعمت سے محروم ہے، شیخ یاسین 4 تیاں نے، یا اللہ 4 پتر عطا فرما. اللہ تو پتراں دا محتاج نہیں، اسی محتاج ہاں. یا اللہ جنہاں کول پتر نہیں ہوں پتر عطا فرما، جنہاں کول تیاں نہیں ہوں تیاں عطا فرما. یا اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کروایا ہے ان کے ایمان میں، مال جان، غیرت، حیا میں، دین میں، عمل میں، کردار میں برکت عطا فرما. اے پروردگار اس مسجد کا حصہ بننے والے، ایک چٹکی تعاون کرنے والے بھی اللہ جنت کے اندر ان کو محلات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ شرمگاہ کے فتنوں سے محفوظ فرما. رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت دے خاتمہ بالایمان فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ قبلہ اول کو یہودیوں کی استبداد اور جبر سے نجات عطا فرما. اے اللہ سبیل مہیا فرما دے کہ ہم اس گھر کی بھی زیارت کر سکیں. اللہ جب تک زندہ رکھے، جب تک اللہ زندہ رکھے، اپنے دین پر زندہ رکھ، اپنی اطاعت پر زندہ رکھ، عافیت سے زندہ رکھ. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا. یا اللہ جو قید و بند کی صحبتوں میں نجات عطا فرما. اللہ جن کے گھر نہیں ہے گھر عطا فرما. یا اللہ جن کے کاروبار بند ہے کاروبار چلا دے. ہمارے بھائی دوست عبدالرحمن بٹ صاحب ہے کاروباری پریشانی میں، اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، روح القدس سے ان کی مدد فرما. اے اللہ جتنے بھی تنگ دست ہیں کشادہ دست بنا، جتنے مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.